اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیۃ اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صلوات پڑھ لیں بلند سب سے پہلے میں مشکور ہوں المہدی سینٹر کا شیفیلڈ سے کہ انہوں نے ان متبرک ایام میں موقع فراہم کیا کہ میں ذکر محمد وآل محمد اور برکات رمضان شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ہماری آج آخری نشست ہے اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال المہدی سینٹر کے تمام مومنین کی جو شرعی حاجات ہے وہ پوری فرمائے اور خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال ان کے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور خداوند متعال صدق محمد وآل محمد ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور خصوصاً اس جو امراض وبائی امراض آئی ہوئی ہے اس سے نجات عطا فرمائے اور محفوظ رکھے اور تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بے عیب کتاب کی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ذات واجب ہے کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، کفر اختیار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیۃ اللہ، جبکہ تمہارے سامنے میرا قرآن بھی موجود ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور میرا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ میرے رسول اور میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کی ان رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ کیونکہ یہ ایام تاک ایام ہیں اور یہ شب قدر کے حوالے سے معروف ہے۔ یقیناً شب قدر وہ قدر ہے، وہ رات ہے، وہ لیل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ افضل رات ہے، برابر نہیں ہے بلکہ افضل ترین رات ہے یہ۔ اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے عنوان سے گفتگو ہو آپ کے سامنے، اور کل یوم القدس کی ریلی بھی ہے بیت المقدس کے عنوان سے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، کیونکہ بیت المقدس بھی ہمارے ایک اہم ایمان کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء مرسلین سب اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ قبلہ اول ہے۔ اور آج آپ یہ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک روایات میں ہے
کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف درود پڑھنے بلند آواز سے کہ ان کا ظہور ہوگا تو وہ بیت اللہ سے کے بعد بیت المقدس کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر دجال کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے دجال کو آزاد کروائیں گے اور وہیں پر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تائید فرمائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو بیت المقدس ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور جیسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں سب بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہے، خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بیت المقدس ہمارے سینے میں ایک خنجر کی طرح ہے کہ جب تک یہ آزاد نہیں ہوتا۔ اور یہودیوں نے بڑے پلان سے، بڑے ہی ایک استعمار کی سازش سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ تو میری التماس ہے کہ سب دوست کل بھرپور طریقے سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے اس دن کو منائیں، اور انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ اس کو مکمل آزادی ملے گی۔ بیت المقدس کو نہ صرف بلکہ تمام انسانیت کو استعمار سے آزادی ملے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری تمہارے درمیان دو حجتیں ہیں، ایک قرآن تمہارے درمیان ہے اور ایک میرا رسول تمہارے درمیان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور رسول کے ہوتے ہوئے تم کافر ہو جاؤ؟ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا مضبوطی کے ساتھ، فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، تو تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی، سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ رسول کو بھی لینا ہے اور قرآن کو بھی لینا ہے۔ یعنی قرآن ہے صامت، رسول ہے ناطق۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صامت کو لے لیں اور ناطق کو چھوڑ دیں۔ پھر الفاظوں پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور رسول کے ہوتے ہوئے تم کافر ہو جاؤ؟ یعنی قرآن کو بھی لینا پڑے گا اور رسول کو بھی لینا پڑے گا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک صامت ہے ایک ناطق ہے، اگر آپ نے قرآن کو لے لیا اور رسول کو چھوڑ دیا تو آپ کو کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی ہو۔ اگر یہ کہہ دیا کہ جناب ہمیں قرآن چاہیے ہمیں رسول نہیں چاہیے، تو اس کو کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں رسول چاہیے اور قرآن نہیں چاہیے، تو اس کو بھی کفر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ضروری ہے کہ آپ دونوں کو لے کے چلیں، اور اسی کا نام حبل اللہ ہے، اسی کا نام رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ رسی بنتی ہے دو دھاگوں سے، ایک دھاگے کا نام قرآن ہے اور ایک دھاگے کا نام اہل بیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک رسی ہے، دو دھاگے ہیں، اور ان رسی کو، اس رسی کو، حبل اللہ کو آپ نے مضبوطی سے اگر پکڑ کے رکھا، فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، تو تمہیں ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ یاد رکھو لینا دونوں کو پڑے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اب بھی یہ آیت موجود ہے، اور جو بندہ بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے حجت ہے کہ وہ قرآن کو بھی لے اور رسول کو بھی لے۔ اب ظاہری طور پر رسول اس دنیا سے چلے گئے، اب جاتے ہوئے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے رسول کے ہوتے ہوئے جب جبرائیل آیا، وحی لے کر آیا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں کتاب بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے۔ جب رسول چلے گئے، اب جب رسول جانے لگے
تو اب کیا ہے؟ قرآن تو ہے